الاضحیٰ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا منصوبہ۔ 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک میں ایک ہولناک واقعہ ہوا جس کو عام طور پر 9/11 کہا جاتا ہے۔ اس دن کچھ مسلم نوجوانوں نے 4 ہوائی جہازوں کو ہائی جیک کیا اور ان میں سے 2 کو نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرا دیا۔ اس کے نتیجے میں 104 منزل کا ٹاور فوراً تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں تقریباً 3000 آدمی فوری طور پر ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے میں ملوث 19 مسلم ہائی جیکر بھی ہلاک ہو گئے۔ 4 مسلمان جنہوں نے جہاز کو آخری مرحلے میں چلایا تھا، ان کے نام یہ ہیں: محمد عطا، مروان الشیحی، ہانی ہنجور، زیاد جراح۔ یہ واقعہ 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک میں ہوا تھا۔ سال 1437 ہجری میں کیلنڈر کے اتفاق کی بنا پر عید الاضحیٰ اسی تاریخ یا 9/11 کے قریب ہوئی ہے، مگر منصوبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں واقعے میں فرق ہے۔ پہلے واقعے میں انسان کو ہلاک کرنے کا منصوبہ تھا، تو عید الاضحیٰ کی ابراہیمی یادگار انسان کو زندگی دینے کا منصوبہ ہے۔ اس لحاظ سے عید الاضحیٰ مسلمانوں کو یاد دلا رہی ہے کہ تم انسان کی ہلاکت کا منصوبہ چھوڑو اور انسان کو زندگی دینے کا منصوبہ بناؤ۔ قرآن کی ایک آیت میں دونوں قسم کے منصوبے کے فرق کو اس طرح بتایا گیا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو قتل کرے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو، تو گویا اس نے سارے آدمیوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے ایک شخص کو بچایا تو گویا اس نے سارے آدمیوں کو بچا لیا۔ پیغمبر ابراہیم بن آزر تینوں سامی مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے مورث اعلیٰ تھے۔ وہ عراق کے قدیم شہر میں پیدا ہوئے۔ وہ 175 سال زندہ رہے اور 1985 قبل مسیح میں ان کی وفات ہوئی۔ وہ پورے معنوں میں ایک مین آف مشن تھے۔ انہوں نے اپنی لمبی عمر میں اپنا مشن عراق میں اور اطراف کے علاقے میں چلایا، مگر اپنے خاندان کے چند افراد، بیوی، بھتیجا، بیٹا کے سوا کوئی ان کو ساتھی نہیں ملا۔ ان کا مشن تاریخ میں امن کا دور لانا تھا۔ مشن کے اس انجام کا سبب یہ تھا کہ اس زمانے میں ساری دنیا کے انسانوں میں قبائلی کلچر یا ٹرائبل کلچر کا رواج تھا۔ اس کلچر کے تحت لوگ مسلسل طور پر آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ اس کے سوا کسی اور کلچر کو وہ جانتے ہی نہ تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ قدیم زمانے میں دنیا میں کوئی بڑا تعمیری کام نہ ہو سکا۔ قدیم زمانے کے انسان نے لڑائی کی تاریخیں تو بنائیں، لیکن وہ امن کی تاریخ بنانے میں ناکام رہے۔ اللہ کی ہدایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ وہ تھا خصوصی تربیت کے ذریعے ایک نئی نسل بنانا۔ یہ صحرائی تربیت یا ڈیزرٹ تھراپی کا طریقہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لا کر عرب کے غیر آباد صحرا میں بسا دیا۔ یہاں نسل در نسل ڈی کنڈیشننگ کے ذریعے ایک نئی نسل بنی جس کو بنو اسماعیل کہا جاتا ہے۔ یہ نسل تاریخ کی پہلی امن پسند نسل تھی۔ اس واقعے کا ذکر قرآن کی ایک آیت میں اس طرح کیا گیا ہے: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یعنی اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ کا یہ انعام اپنے اوپر یاد رکھو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ پاؤ۔ صحرائی تربیت کے ذریعے پیدا ہونے والا یہی وہ امن پسند گروہ ہے جس کو پیغمبر اسلام نے با مقصد بنیاد پر منظم کیا، اور پھر ان کو لے کر وہ انقلاب برپا کیا جو تاریخ کا پہلا مبنی بر امن انقلاب تھا۔ اس امن پسند گروہ کی جدوجہد کے ذریعے تاریخ میں ایک نیا پروسیس شروع ہوا جو اس پر امن دور تک پہنچا جس کو جدید دور یا ماڈرن ایج کہا جاتا ہے۔